نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہاں جی، بسم اللہ کریں، پڑھیں 8واں بند۔ صد کتاب آموزی از اہل نظر، خوش طرح درسے کے گیری از نظر، ہر کسے زامے کے ریزت از نظر، مست می گردہ با انداز دیگر، از دم باد سحر میرت چراغ، لال ازاں باد سحر میں در ایاغ، کم خورو کم خواب و کم گفتار باش، گرد خود گردن نہ چون پرکار باش۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ صد کتاب آموزی از اہل ہنر، خوشتر آن درسے کے گیری از نظر، ہر کسے زاں میں کے ریزت از نظر، مست می گردد بے انداز دیگر، از دم باد سحر میرد چراغ، لالا زاں باد سحر میں در ایاغ، کم خورو کم خواب و کم گفتار باش، گرد خود گردندہ چوں پرکار باش، گرد خود گردندہ چوں پرکار باش۔ 8واں بند ہے یہ۔ پچھلے بند کے آخر میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا، 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے علم کا آغاز ہوتا ہے حواس سے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور ان کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں۔ یعنی علم کا سر چشمہ یا علم کا سورس جو ہے بنیادی وہ ہیں حواس۔ اس لیے حواس کی تربیت ہونی چاہیے، ان میں تپش ہونی چاہیے، ان میں سوز ہونا چاہیے۔ جس طرح کٹھالی میں پڑھ کر سونا نکھر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور دھات اگر ملی ہوئی ہو تو وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، سونا علیحدہ ہو جاتا ہے، چاندی علیحدہ ہو جاتی ہے، دیگر دھاتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے حواس اس کٹھالی کی طرح بن جانے چاہیے کہ ان میں جب بھی کوئی علم کی کوئی چیز آئے، علم والی چیز آئے، مفید کیا ہے، غیر مفید کیا ہے، اچھی کیا ہے، بری کیا ہے، ہمارے حواس ان میں امتیاز کر لیں۔ اس طرح ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ علم کا آغاز چونکہ حواس سے ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ ہماری جتنے بھی ہمارے محسوس علم ہیں، خاص کر اس دور میں اپنی اصطلاح میں جسے ہم سائنس کہتے ہیں، یہ آغاز ہے۔ اور علم کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کے حضور میں پہنچ جائے۔ تو یہ پہلا درجہ جو ہے وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں خطا ہوتی ہے، خطا کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے۔ ہمارے جتنے بھی حواس ہیں ان میں غلطی کا امکان بہر کیف موجود ہے۔ آخری درجہ جو علم کا ہے، جب انسان اللہ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مقام ہے، ایسا درجہ ہے جو شعور کی پہنچ سے باہر ہے۔ ہمارے حواس، یعنی شعور سے مراد حواس، ہمارے حواس ان کی وضاحت نہیں کر سکتے، ان کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے اور بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ خلاصہ ہے پچھلے باب کا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ ہمارے حواس جو ہیں ان کی تربیت ہو کیسے؟ ہمارے حواس کس طرح اس ایسے کامل بن جائیں کہ یہ ہر محسوس ہونے والی چیز کے بارے میں فیصلہ دے دیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ امتیاز کیسے پیدا کریں؟ یہ قابلیت کہاں سے حاصل ہو، ہمیں یہ صلاحیت ہمارے اندر کیسے در آئے؟
اس سوال کا جواب آج کے بند میں دیتے ہیں اقبال۔ کہتے ہیں میرے بیٹے تو نے اہل ہنر سے، ترجمہ کیا ہے؟ صد کتاب آموزی از اہل ہنر، تو نے 100 کتابیں پڑھی ہیں اہل ہنر سے، اہل ہنر سے تو نے سیکھی ہیں 100 کتابیں۔ بہت ہی پیارا ہے وہ درس، بہت خوبصورت ہے وہ درس جو تو سیکھے گا اہل نظر سے۔ یہ ترجمہ ہے۔ پہلی بات ہے یہ 100 کتاب آموزی، ایک پڑھنا ہوتا ہے، ایک سیکھنا ہوتا ہے۔ اہل ہنر سے سیکھا جاتا ہے، آموختن مانا سیکھنا سکھانا، آمرز کا۔ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بات پر ہم تبصرہ کریں گے تھوڑا سا، کہ ہمارے یہ جو اعداد ہیں نا، ہندسے گنتی، جب حساب کتاب میں انہیں استعمال کیا جائے تو ان سے مراد وہی عدد ہوتے ہیں جو بولے جائیں۔ جب آپ نے کہیں حساب کتاب کرنا ہے، حساب ہو رہا ہے، حساب کے تناظر میں بولیں گے تو جتنے عدد بولے جائیں گے وہی مراد ہوں گے۔ اگر 1 کا ہے تو 1 ہی ہوگا، 10 کا ہے تو 10 ہی ہوگا، 5 کا ہے تو 5 ہی ہوگا۔ لیکن ادبی زبان میں ہمارے یہ جو اعداد ہیں ان کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، اصل معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ تو بہت زیادہ ایسے اعداد ہیں جن کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ بہت یعنی بولتے ہیں ہم، ایک عدد بول دیتے ہیں، مراد ان سے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعداد مراد ہوتی ہے۔ ان میں 10 لفظ، 10 کا عدد ہے، 7 کا عدد ہے، خاص کر 50 کا عدد ہے، 100 کا عدد ہے، 1000 کا عدد ہے۔ تو جب ہم مبالغہ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز میں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں نے بہت دفعہ کہا ہے، یا بہت کیا ہے، یا یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے، یا میں نے بہت زیادہ مرتبہ اسے سمجھایا ہے فلاں کو، تو اس میں 50 کہہ دیتے ہیں۔ جب کہیں کہ میں نے 50 مرتبہ کہہ چکوں کہ ایسے نہ کرو، تو مراد پورے 50 نہیں ہوتے ہیں، مراد کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے ایسے نہ کیا کرو، 1000 دفعہ کہا بھی نہیں جاتا ہے۔ یا ظاہر ہے کوئی بھی انسان ایسا پاگل نہیں کہ جو ایک بات کو 1000 دفعہ دہرائے ایٹ اے ٹائم۔ مراد کیا ہوتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مرتبہ کہا ہے۔ اسی طرح 7 کا ہندسہ ہے، اسی طرح 70 کا ہندسہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ پہلی امتیں جو ہیں وہ ان کے 70 فرقے ہو گئے تھے، تو میری امت کے 72 ہو جائیں گے یا 73 ہو جائیں گے۔ تو مراد گنتی نہیں ہے کہ صرف 70 ہوں گے اس کے بعد بریک لگ جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ اگر ان کے اتنے ہوئے تھے نا تو میری امت کے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ بھی بہت زیادہ فرقوں میں بٹ گئی تھیں اور میری امت بھی بہت زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہاں بھی مراد یہی چیز ہے، یہاں بھی ہم یہی معنی لیں گے۔ اے میرے بیٹے تو نے اہل ہنر سے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں۔ یہاں 100 سے مراد صرف 100 لفظ نہیں لیں گے، 100 کا ہندسہ نہیں لیں گے، بلکہ مراد لیں گے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں تو نے، سیکھی ہیں اہل ہنر سے۔ لیکن وہ درس جو کسی اہل نظر سے سیکھ لیں، آپ حاصل کر لیں، وہ بہت پیارا ہے۔ خوش تر آن درس سے بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے وہ درس کہ گیری تو حاصل کرے گیری از نظر سے۔ گیری کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ پکڑے، گرفتن سے ہے کہ تو پکڑے۔ یہ ایک اور گہرا نقطہ ہے، آ جاتا ہے کبھی ذہن میں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں بھی ایسے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جہاں کسی بھی حکم کے بارے میں تاکید کی جاتی ہے نا کہ اس پر سختی سے عمل پیرا ہو جاؤ،
کسی چیز کے بارے میں جب بتانا مقصود ہوتا ہے نا کہ اس کو آویزہ گوشت بنا لو، اس کو ہمیشہ نظر میں رکھو، اس پر دھیان دو ہمیشہ بہت زیادہ، اس کے مطابق چلو، تو اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، پکڑو. ٹھیک ہے، یہ پکڑو لفظ ہی استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں تاکید کی جاتی ہے نا کہ یہ چیز میں جو آپ کو دے رہا ہوں اس پر مضبوطی سے عمل کرو، تو اس کے لیے یہ تعبیر قرآن کریم میں بھی ایسے آتی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، پکڑو کتاب کو قوت کے ساتھ ہے، یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. پکڑ لو کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لو، مقصد یہ ہے کہ اس پر سختی سے عمل کرو، عمل پیرا ہو جاؤ. یہی معنی یہاں ہے. گیری کا معنی پکڑنا نہیں ہے، حاصل کرنا مراد لیں گے اس سے. خوش طرح درسے کے گیری از نظر، بہت پیارا درس ہے وہ جو پکڑیں گے، جو حاصل کریں گے آپ نظر سے. یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر کا لفظ جو ہے نا یہ منطق کے علم میں بھی استعمال ہوتا ہے، علم منطق میں، اور فلسفے میں بھی استعمال ہوتا ہے. لغوی طور پر تو اس کا معنی یہی ہے کہ آنکھ کے ساتھ دیکھنا. یہ جو ہمارا آلہ ہے دیکھنے کا، جسے ہم آنکھ کہتے ہیں، اس کے ساتھ دیکھنے کو نظر کہتے ہیں. لیکن منطق کی ایک اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ کے علم میں ہیں، انہیں آپ ترتیب دیں اور ان کو ترتیب دے کر ان سے کوئی نتیجہ نکالیں اور پہنچیں کسی ایسے نتیجے تک جو معلوم نہیں ہے، جو غیر معلوم ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں آپ کے علم میں ہیں، جو معلوم چیزیں ہیں نا، انہیں ترتیب دیتے جائیں اور ان معلوم چیزوں کی ترتیب سے ایک ایسی چیز تک پہنچ جائیں جو غیر معلوم ہے، مجہول تھی آپ کے لیے، یا جتنی بھی چیزوں کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ ہیں یہ، ان کو ترتیب دیتے جائیں اور نتیجے میں کسی ایسی چیز تک پہنچ جائیں جو پہلے معلوم نہیں تھی، جو گمان میں نہیں تھی. وہ کہتے یعنی یہ عبارت استعمال ہوتی ہے ترتیب و امور معلومات او مظنونہ یتوسل بہا الی علوم او ظنون. ترجمہ میں نے پہلے یعنی اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے، جس کی جو میں نے عبارت پڑھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْعَامِّ اہلیت ذَلِكَ، عامی آدمی جو ہے اس میں یہ اہلیت نہیں ہے. منطق میں والے کہتے ہیں، مناطقہ کہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے یہ اتنے غور فکر کا حامل نہیں ہو سکتا کہ معلوم چیزوں کو ترتیب دے تو اس سے کوئی ایسا نتیجہ برآمد کر لے جو پہلے معلوم نہیں تھا، اور پھر حکم لگا دے کہ میں نے غور کیا، میں نے فکر کیا، سوچا سمجھا، تو میری سوچ سمجھ کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے. اور جو چیز سامنے آتی ہے نا اسے کہتے ہیں نظری علم یا نظریہ. سمجھا گی؟ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، معلوم ہیں، ان کو ترتیب دیتے جائیں، ان کی ترتیب سے ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. جو نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی نا، وہ آپ کا نظری علم ہوگا، نظری مسئلہ ہوگا، اور آپ کہیں گے یہ میرا نظریہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر میں نے غور فکر کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں. یہ نظری علم ہوتا ہے. تو منطق میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، فلسفہ میں بھی استعمال کرتے ہیں. حکمت نظری اور حکمت عملی کہتے ہیں فلسفہ میں، علمی فلسفہ اور عملی فلسفہ. اقبال کہتے ہیں کہ وہ علم بہت اچھا ہوگا، وہ درس بہت اچھا ہوگا جو آپ نظر سے حاصل کریں گے. تو اقبال تو اس کے خلاف ہیں نظر کے.
یہ جو منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ جن چیزوں کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، جو آلات استعمال کرتے ہیں غور و فکر کے لیے، آنکھ استعمال کرتے ہیں، فرض کرو نظر استعمال کان استعمال کرتے ہیں، کانوں سنی آنکھوں دیکھی کہہ کر فیصلہ کرتے ہیں، اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں غلطی کا امکان ہے۔ تیسری اصطلاح ہے، ٹرم ہے، یہ نظر اہل تصوف کی لغت میں ہے۔ جب کوئی صوفی کہے گا نا کہ سب سے اچھا درس وہ ہے، سب سے خوبصورت سبق وہ ہے آپ کے لیے جو نظر سے حاصل کرو گے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ صحبت، توجہ، جسے ہم علم تصوف میں توجہ کہتے ہیں۔ اقبال جہاں بھی نظر کا استعمال کریں گے وہاں دیکھا جائے گا کہ جسے ہم عربی میں سیاق و سباق کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ اقبال کس موضوع پر بول رہے ہیں، کس تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں انہوں نے یہ نظر کا لفظ دونوں معنی میں استعمال کر دیا، یہی لفظ نظر کا دونوں معنی میں استعمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں شعور و خرد و عقل کا معاملہ ہے عجیب، شعور و خرد و ہوش، شعور و خرد و ہوش کا معاملہ ہے عجیب، مقام شوق میں ہیں یہ سب، مقام شوق میں ہیں یہ سب دل و نظر کے رقیب، مقام شوق میں ہیں یہ سب دل و نظر کے رقیب، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، شعور و خرد و ہوش کا معاملہ ہے عجیب، مقام شوق میں ہیں یہ سب نظر کے رقیب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نظر کے رقیب ہیں، یعنی نظر عقل کا، شعور کا، ہوش کا مقابلہ ہے عشق کے ساتھ، نظر کے ساتھ، یہ اس کے بالکل مقابلے میں ہیں جی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ نظر کا لفظ دونوں معنوں کے لیے استعمال کیا انہوں نے۔ پہلے میں نظر سے مراد کیا ہے، وہی جو صوفیہ استعمال کرتے ہیں، توجہ۔ عشق کے معاملے میں عقل، خرد، شعور یہ رقیب ہیں، مخالف ہیں، کس کے؟ نظر کے۔ اور دوسرے شعر میں کہا ہے کہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، وہاں نظر سے کیا مراد ہے؟ وہی منطقی نظر، جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ سے کوئی چیز، کسی چیز تک پہنچنا، حواس خمسہ کی وساطت سے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا، تو یہی چیز مراد ہے یہاں۔ نظر سے مراد صوفیانہ نظر سے مراد جسے ہم صحبت کہتے ہیں، شیخ کی صحبت، شیخ کی توجہ۔ کہتے ہیں کہ وہ درس بہت خوبصورت ہوتا ہے جو آپ کسی اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں، مرشد کی توجہ سے جو آپ کو مل جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری ہے بے یقینی، اور مرشد جو ایک واحد ہستی ہے جو آپ کو یقین کے درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ اقبال کے ہاں اس دور کی جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری کون سی ہے؟ بے یقینی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کتابوں سے یہ یقین کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی، کتابیں پڑھ کے آپ یقین تک نہیں پہنچ سکتے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہاں بھی نظر سے مراد کیا ہے؟
تصوف میں جو نظر استعمال ہوتی ہے جسے ہم توجہ کہتے ہیں، مرشد کی توجہ، شیخ کی توجہ، شیخ کی ہم نشینی ہی علاج ہے تیرا۔ آپ کی جو خرد ہے، حواس خمسہ ہیں جو آپ کے، یہ آپ کو صرف خبر دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آنکھ کہہ سکتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، کہ صحیح یا غلط ہے مجھے نہیں پتہ ہے، کان کہہ سکتے ہیں میں نے یہ سنا ہے، صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتہ ہے۔ یعنی آپ کے حواس خمسہ جو ہیں آپ کو یقین تک نہیں پہنچا سکتے۔ علاج نظر ہے۔ خوش طرح درسے کے گیری از نظر، ایک فارسی کی ربائی ان کی بہت پیاری، دل ز دیں سر چشمائیں ہر قوت است، دل ز دیں سر چشمائیں ہر قوت است، دیں ہما از معجزات صحبت است، دیں مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از نظر، علم و حکمت از کتب دیں از نظر۔ دل جو ہے نا یہ دین کی برکت سے، سر چشمہ ہر قوت است، دل میں یہ دین کی برکت سے ہر طرح کی قوت آ جاتی ہے۔ دل دین کی برکت سے ہر قوت کا سر چشمہ بن جاتا ہے۔ دل سر چشمہ ہے ہر قوت کا، کس کی برکت سے؟ دین کی برکت سے۔ اور دین ہما از معجزات صحبت است، اور دین حاصل ہوتا ہے تمام کا تمام صحبت کے معجزات ہیں۔ دین کرشمہ ہے صحبت کا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے استاد، پیر، مرشد، شیخ کی صحبت میں رہیں گے جب، پھر دین حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں دیم جو اندر کتب ہے بے خبر، میں یہ کیا کیا تھا، یہ ربائی نہیں ہے ویسے شعر، دین مجو اندر کتب ہے بے خبر، اے بے خبر دین کتابوں میں تلاش نہ کرو، دین کتابوں میں نہیں ملتا، آپ کو نہیں ملے گا۔ علم و حکمت از کتب دین از نظر، کتابوں سے آپ کو علم ملے گا، معلومات ملیں گی، معلومات کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، آپ معلومات لیں گے، آپ کے پاس بہت زیادہ خزانہ جمع ہو جائے گا معلومات کا، آپ حکیمانہ اقوال یاد کر لیں گے، اقوال زرعی، مجلس میں بیٹھ کر حکیم بنیں گے، آپ فلسفی بنیں گے، تانا بنیں گے، لوگوں کو متاثر کریں گے اپنی حکیمانہ باتوں سے، اور پھر مونچھوں کو تاؤ دیں گے کہ میرے پاس بہت علم ہے۔ تو علم آتا ہے کتابوں سے، حکمت آتی ہیں، حکمت کی باتیں آتی ہیں، دین نہیں پیدا ہوتا ہے، دین پیدا ہوتا ہے یا دین ملتا ہے نظر سے، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں، کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہے نا؟ آدمی بننا ہے تو کسی آدمی کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، انسان بننا ہے تو کسی انسان کے ساتھ رہنا پڑے گا، آدمی بناتے ہیں، کورسوں سے آپ کو لفظ ملتے ہیں، صرف الفاظ کا ذخیرہ ملے گا۔ صد کتاب آموزی از اہل ہنر، خوش طرح درسے کے گیری از نظر، ہر کسے زاں میں کہ ریزد از نظر، مست می گردد بے اندازے دیگر، وہ شراب جو نظر سے ٹپکتی ہے نا شراب، اسے پی کر ہر کوئی کسی نہ کسی انوکھے انداز سے مست ہو جاتا ہے، ہر کوئی اور ہی انداز سے مست ہو جاتا ہے۔
جب آپ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، فیض پاتے ہیں، توجہ حاصل کرتے ہیں، شیخ توجہ دیتا ہے، تو اس وقت ہر آدمی جو شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی علیحدہ انداز سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی اور طرح کی تاثیر لیتا ہے، دوسرا آدمی کسی اور طرح کی تاثیر لیتا ہے، تیسرا کسی اور طرح کی تاثیر لیتا ہے، متاثر سارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی، کوئی آدمی بیٹھتا ہے کسی مرشد کی صحبت میں، ہم نشینی اختیار کرتا ہے، کسی آدمی کو اپنا رہنما تسلیم کر لیتا ہے، لیکن متاثر نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور صرف یہی تک نہیں، الٹا بھی ہو جاتا ہے کبھی کہ وہ مزید خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے کام ہو جاتا ہے کہ وہ شیخ کے بارے میں بدظن بھی ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کے پاس بیٹھا ہوا آدمی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر آدمی بے اندازے دیگر متاثر ہوتا ہے۔ کوئی شیخ کی روشنی مکمل طور پر اس کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے، کسی پر اس کا مکمل رنگ چڑھ جاتا ہے، شیخ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، مرشد کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص پر نہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا ہے اور بالکل متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ شیخ کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، مرشد کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مختلف انداز سے متاثر ہوتا ہے ہر شخص، تو اس میں کہتے ہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، تعجب والی کوئی بات نہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ از دم باد سحر میرد چراغ لالا داں باد سحر میں در یاغ۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی آدمی کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر فیض یاب نہیں ہو سکا، الٹا بدظن ہو گیا ہے، تو ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب نسیم سحر چلتی ہے، سحری کے وقت کی باد سحر چلتی ہے، جب سحری کے وقت باد سحر، سحری کے وقت ہوا جب چلتی ہے نا، اس سے چراغ بجھ جاتا ہے۔ باد سحر چلی اور آپ نے چراغ بجھا دیا، سحری ہوگی۔ اب جب باد سحر چلی، چراغ باہر تھا، وہ بجھ گیا۔ لیکن وہی باد سحر، لالا زاں باد سحر، اسی باد سحر سے لالا جو ہے اس کے پیالے میں شراب بھر جاتی ہے، وہ لبالب بھر جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے۔ لالا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو ہوا تو ایک ہی ہے، دیے کے ساتھ ٹکرائی تو وہ بجھ گیا، اور لالا صحرائی کے ساتھ ٹکرائی تو وہ کھل گیا، وہ کھل گیا، جل گیا۔ از دمے باد سحر، باد سحر کی پھونک سے، باد سحر کی پھونک سے چراغ مر جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اسی باد سحر سے لالا مے در ایاغ، لالے کے پیالے میں مے بھر جاتی ہے، شراب بھر جاتی ہے، اور وہ خوشنما بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے، کھل جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہر کسے ذا میں کریزد اد نظر مست می گردد بے انداز دیگر، از دم باد سحر میرد چراغ لالا ذا باد سحر میں در ایاغ۔ کم خورو کم خواب کم گفتار باش، گرد خود گردندہ چوں پرکار باش۔ اقبال یہ اس وقت مکمل صوفی ہیں، مکمل مرشد کا رنگ لیے ہوئے ہیں اس وقت۔
کم خور بن جاؤ، بہت کم کھانے والے بن جاؤ. ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگلا مرحلہ اس سے بھی مشکل ہے. کم خورو، کم خواب، کم سونے والا بن جاؤ. چلو اگلا اس سے بھی مشکل ہے. کم افطار باش، کم بولنے والا بن جاؤ. کم خورو، کم خواب، کم گفتار باش. گرد خود گردندہ چوں پرکار باش، پرکار کی طرح اپنے ارد گرد گھومنے والا بن جاؤ. پرکار کی طرح اپنے ارد گرد گھومنے والا. گرد خود گردندہ، اپنے ارد گرد گھومنے والا، گردش کرنے والا بن جاؤ پرکار کی طرح. تو یہ تصوف کی ہم اسے بنیاد کہہ لیں، روحانیت کی بنیاد کہہ لیں، جو اقبال نے 4 لفظوں میں بتا دی ہے. اور یہ تصوف کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان سب میں آپ کو مل جائے گی. لیکن وہ سب ڈھونڈنا اور انہیں یاد کرنا بہت مشکل کام ہے. کم پینے والا نہیں کہا انہوں نے، ہنسنے کی ضرورت نہیں. اہل تصوف نے یا اہل معرفت نے 4 رکاوٹیں بتائی ہیں جو انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتا ہے نا، تو راستے کی 4 رکاوٹیں ہیں، یا راستے میں 4 رکاوٹیں آتی ہیں جو اسے روکتی ہیں. 4 رکاوٹیں کہہ لیں، 4 بندشیں یا بندھن کہہ لیں جو انسان کو جکڑ لیتے ہیں. ان 4 بندھنوں سے آزاد ہونا پڑتا ہے اس وقت جب کوئی بھی انسان ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف سفر کرنے کا، اللہ کی طرف جانے کا. مال و جاہ، تقلید، معصیت، یہ 4 چیزیں ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں گنوائی ہیں. آپ نے جب ارادہ کیا اللہ کی طرف سفر کرنے کا، اللہ کے راستے پر پڑھنے کا، تو سب سے پہلا یہ ہے کہ مال کی محبت سے کنارہ کش ہونا پڑے گا آپ کو. ظاہر ہے ان سب کی ڈیفینیشن ہے، ان سب کے میں تفصیلات ہیں. اب یہ سوال تو نہیں ہو سکتا کہ مال سے انسان کنارہ کش کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے صوفیہ کرام اس کی تفصیلات بتاتے طریقہ کاری بتاتے ہیں. مال کی محبت، بے جا محبت کہہ لیں، بہت زیادہ محبت کہہ لیں، اتنی زیادہ محبت کہ جو آپ کو مجنون بنا دے، پاگل بنا دے، ایسی محبت سے کنارہ کشی. یہ پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے. دوسرا جاہ سے کنارہ کشی، شان و شوکت کی آرزو. ٹھیک ہے نا، یعنی شان و شوکت، جاہ و جلال جسے کہا جاتا ہے، عزت آبرو جسے کہا جاتا ہے کہ جہاں جاؤں میرا ٹیکا ہو. پنجابی میں ٹو ٹپا کہتے ہیں کہ ٹیکا ہونا چاہیے میرا. انسان ٹیکا بناتا بناتا قبر میں جا سوتا ہے، کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. جب اس کو تھوڑی سی منزل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ بس ابھی 2-4 لوگ جو میرے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے مقابلے میں 10 اور سار اٹھا لیتے ہیں، تو ساری عمر پھر اس کی لڑتے جھگڑتے گزر جاتی ہے. مال کی محبت، جاہ کی محبت، تقلید، اپنے زمانے کی روش جو ہے اسے چھوڑنا پڑے گا. کیسا تو ہمارا جو ایک محاورہ بن چکا ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے جی، ایسا تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے، کیا کریں مجبوریاں ہیں، ایسا تو ہو. تو یہ جو اسے تقلید کہا جاتا ہے. اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی آپ کو.
3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز ہے معصیت. مالو جا تقلید معصیت، نافرمانی. اللہ کریم کی نافرمانی سے کنارہ کش ہونا پڑے گا. تو یہ 4 بندھن ہیں. ان بندھنوں سے آزاد ہونا پڑے گا اس انسان کو جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے گھر سے نکلا ہے. یہ تو ہیں، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منفی چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے. جب انسان چل پڑتا ہے نا تو پھر اگلی 4 چیزیں یہ ہیں. یہ 4 چیزیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی عربی میں ہی گنوائی ہیں. قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام، قلت الاختلاط مع الانام. یہ 4 چیزیں ہیں. قلت طعام ایک، قلت المنام کم سونا، قلت الکلام کم بولنا، اور قلت الاختلاط مع الانام لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھنا. چار چیزیں ہیں سال کے راہ کے لیے جو اس راستے پر چل پڑتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارا دین تو ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا، یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ قلت کلام سے مراد کیا ہے، قلت طعام سے مراد کیا ہے. کم خوری، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں کے ساتھ اختلاط کم رکھنا، اس سے مراد کیا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں صوفیہ کرام، یا آپ کی نیند بالکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے لبوں پر وہ تالے لگا دینا چاہتے ہیں، یا آپ کو بدتمیز بنا دینا چاہتے ہیں کہ خبردار کسی سے سلام بھی لیا جا سکے بولے کسی کے ساتھ. یہ نہیں ہے. ہم یہ خود یعنی کوئی شک نہیں، اس میں تفصیلات ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ تفصیلات میں تو جایا نہیں جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ کامن سینس جو ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. جو لوگ دن رات کھانے کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو چپ ہی نہیں کرتے وہ بھی آپ کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. اقبال نے کتنی گنوائی ہیں؟ کم خرو، کم خواب، کم گفتار باش. یہ 3 چیزیں ہوگی. یہ قلت طعام، قلت المنام اور قلت الکلام تو ہو گیا. قلت الاختلاط مع الانام چوتھی چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول نہ رکھا جائے. دوسرا مصرع جو ہے نا، گرد خود گردندہ چوں پرکار باش. اپنی ذات کے ارد گرد گھومتے رہو، گھومنے والے بن جاؤ. جیسے پرکار جو ہے وہ خود اپنے ارد گرد ہی گھومتی ہے. اس کے 2 مفہوم ہیں، دو مطلب میرے سامنے آئے ہیں. ایک مطلب تو وہ ہے کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اقبال جو جس پر زیادہ زور دیتے ہیں، اپنی خودی سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو پہچانو، اپنا جوہر پہچانو، اپنا مقام پہچانو. اللہ کریم نے انسان کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اسی سے وہ مفہوم نکل آتا ہے جس کی سرحدیں تکبر کے ساتھ بھی مل سکتی ہیں اگر ہم لانا چاہیں تو، لیکن ان کا جو انداز ہے، کہنے والے جو ہیں ان کا انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کام رکھو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھو
اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھو، اس حد تک بھروسہ رکھو کہ ہم جو بھی ارادہ کریں محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ ہم وہ ارادہ پورا کر سکتے ہیں، اور جو منزل ہم اپنے سامنے جس منزل کا تعین کر لیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محنت اور لگن سے ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھ میں اتنی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنی ذاتی قابلیت سے، اپنی ذاتی صلاحیت کے بل پر آگے آ سکتا ہوں، کوئی مقام حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہم سفر ملے، ایک غالب کہتے ہیں، یعنی یہ آخری حد ہے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی۔ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہم سفر ملے، ٹھیک ہے وہ بزرگ ہے، مانا ہے، لیکن ان کی پیروی میں چلنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مجھے بھی تو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھو۔ پنجابی میں بھی سمجھنا چاہیے اس کو۔ اے تن رب سچے دا حجرا، پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ اے تن رب سچے دا حجرا، پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ وہی ہے، لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں۔ نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ دل دا دیوا بال ہنیرے، متا لبی وسط کھڑاتی ہوں۔ مرن تو اگے مر رہے باہو، جنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ گردے خود گردندہ چوں پرکار باش، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کی پہچان حاصل کرو اور ان کی قدر کرو۔ دوسرا مفہوم صوفیانہ جو ہمارا انداز ہے اسے سامنے رکھ کر کریں گے، ہم بتائیں گے۔ تصوف میں سب سے جو بڑے جرائم شمار ہوتے ہیں، جو بڑی غلطیاں شمار ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جرم اور بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے اور دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہے۔ یہ مفہوم بھی اس کا ہے۔ اپنے ارد گرد گھومتے رہو، یعنی اپنی کمیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو، اپنے عیوب دیکھو۔ گردے خود گردندہ چوں پرکار باش۔ تو یہ اہل معرفت کے ہاں اپنے آپ پر نظر رکھنا، اپنے عیوب پر نظر رکھنا، اپنی ہی ذات کو ہدف تنقید بنانا، اپنی ذات پر ہی تنقید کرنا، یعنی یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ مرشد رومی فرماتے ہیں، اے خنک جانے کے عیب خیش دیت، ہر کسے کے عیب دید او بر خود گزید۔ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، کتنا اچھا ہے وہ انسان جو اپنے عیب دیکھتا ہے، اور اس کے سامنے جب کسی کا بھی عیب آتا ہے وہ بر خود گزید، وہ اس عیب کو اپنے اوپر لاگو کر دیتا ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ یہ عیب اس کا نہیں میرا ہے، میری غلطی ہے، یہ غلطی مجھ میں ہی پائی جاتی ہے۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی ملحد، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر دل احتساب نفس پر جس دم ہوا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم ہم سے بہتر تھا۔ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیو کوئی، جو من کھوجوں اپنا، یا جو دل کھوجوں اپنا، ہم سے برا نہ کوئی۔ کبیر کہتے ہیں جی کہ میں تلاش میں نکلا کہ کوئی برا آدمی ملے، لیکن کوئی برا نہ ملا۔ میں جب کوئی کسی برے آدمی کی تلاش میں نکلا تو مجھے کوئی بھی برا نہ ملا، لیکن جب میں نے اپنے دل کا کھوج لگایا، جو دل کھوجوں اپنا دل کھوجوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر فرض مجھ سے برا نہ کوئی، یا ہم سے برا نہ کوئی۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، مجھے کبھی صحیح وہ ترتیب سے یاد نہیں ہوا آج تک، نہ تھی اپنے گناہوں پہ جب تک نظر، اسی طرح کیا بہرحال یہ مجھے کبھی یاد نہیں ہوا آج تک، پتہ نہیں کیا اس وجہ کیا ہے۔ نہ تھی اپنے گناہوں پہ جب تک نظر، رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ او کما قال، یعنی قریب پہنچ گیا ہوں میں، ہو سکتا ہے صحیح پڑھ گیا ہوں۔ اسی طرح کہ جب تک اپنے گناہوں کی خبر نہ تھی نا، اس وقت ہمارا مشغلہ یہ تھا کہ لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے رہتے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ یہ بہت بڑا دلچسپ مشغلہ ہے۔ فارغ نہ بیٹھ کچھ کیا کر، کپڑے یہ ادھیڑ کے سیا کر، یہ بڑا بہت پیارا مشغلہ ہے یہ، کہ چلو جی اب دیکھیں کہ کون کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اس مشغلے میں ہم رہے نا، کہ لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے رہے، گنواتے رہے، اس وقت تک تو یہی محسوس ہوا کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔ لیکن جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑی تو نظروں میں کوئی یا نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا، پھر کوئی برا نہیں رہا۔ یہ دوسرا مفہوم ہے۔ گردے خود گردندہ چوں پر کار باش کا پہلا مفہوم کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر نظر رکھو، اپنی قابلیتوں پر نظر رکھو، اور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھو، اپنے آپ کو وہ سمجھو جو تمہیں اللہ کریم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، احسن تقویم میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ پہلا مفہوم ہے، بھروسہ رکھو اپنی ذات پر۔ دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اپنی ذات کو تنقید کا نشانہ بناؤ، اپنی ذات کے اپنے عیب ڈھونڈنے شروع کرو۔ جب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، یہ میری ایک نظر ہے، اب میں اوپر دیکھ رہا ہوں، یہ سامنے ہے، میرے سامنے وہ دیوار کا وہ حصہ ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ یہاں کیا ہے، یہ بالکل یہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہاں دیکھنا شروع کر دیا، اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ سامنے دیوار پر یہ آنکھ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہے نا، دوسرے اسی وقت نظر آئیں گے نا جب آپ ادھر نہ دیکھیں گے، تو جب ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے تو دوسری نظر نہیں آئیں گی۔ بس اتنی سی بات ہے، بولیا دل دا کی سمجھانا، اتوں پٹنا اتنے لانا، بس اتنی بات ہے۔ میں نے بتایا کہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو اس انسان کے لیے جو راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے، منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ آپ یہ شعر یاد کر لیں پھر تو بہت اچھا ہے۔
لیکن ان کا جو 4 لفظ ہیں اگر وہ یاد کر لیں، بھوک بیداری اور خلوت خاموشی، 2 بے ہیں 2 خے ہیں، بھوک بیداری خلوت، ایسے یاد کر لیں۔ اور یہ شعر تو سونے کا پانی سے لکھنے والا، یہ 4 چیزیں گنوائی ہیں اہل تصوف نے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اقبال یہاں صوفی بنے ہوئے ہیں، اب ایک مرشد کی حیثیت سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے 3 گنوائی ہیں، چوتھی کہاں ہے؟ کم خرو کم خواب، چوتھی وہی ہے، گرد خود گردندہ چوں قلۃ الاختلاط مع الانام، لوگوں سے کم میل جو رکھو، تنہائی یہ ہے۔ اس مصرے کا تیسرا مفہوم کیا سامنے آ گیا؟ تنہائی، یہ اس میں ہے گرد خود گردندہ چوں پرکار باش۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھو، وہ میل جول خاص کر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عربی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ لکاؤ ناس لیسا یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقال فاقلل من لقاء الناس الا لأخذ العلم او اصلاح حال۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ سوى الہذیان من قیل وقال، صرف کیا حاصل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول سے؟ ہذیان، قیل وقال، کہا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا، سنا ہے کہ ایسے ہو گیا، یہ بکواس جو ہے یہ سننے کو یہ ملتی ہے، آپ کو یہ حاصل ہوتا ہے۔ ہذیان کا معنی، ہذیان وہ بے تکی باتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر آدمی بیماری کی حالت میں جب بے ہوش ہو جاتا ہے نا، بے ہوشی میں جب وہ بکتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، تو جو بھی انسان بے تکی باتیں کرتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہذیان میں مبتلا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ سوى الہذیان من قیل وقال، قیلا کہا گیا، کالا اس نے کہا، مراد کیا ہے؟ سنا ایسے ہو گیا، سنا ایسے ہو گیا، سنا ہے آپ نے کچھ، کوئی سنا، بس یہی چیز ہیں ساری۔ لوگوں سے ملنے، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنے کا بس یہی حاصل ہے، یہی نتیجہ ہے، یہی فرماتے ہیں۔ اس لیے اقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال، 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ٹارگٹ ہونے چاہیے آپ کے سامنے اس وقت جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ اخذ علم، کہ آپ علم کے لیے جائیں کسی کے پاس، علم سیکھنے کے لیے جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے جائیں کسی کے پاس، اور اصلاح حالی، یا اپنی حالت سنوارنے کے لیے، کسی سے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے جسے میں دور کر سکوں۔ کیا کتنا ہو گیا ٹائم؟ 53 منٹ ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کافی وضاحت ہوگی آج، 3 شعروں کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، اور یہ خاص کر یہ چوتھا شعر جو ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے زبان میں۔ کم خرو کم خواب کم گفتار باش، گرد خود گردندہ چوں پر کار باش۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم یا ربی علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔